جذبہ ہے، یہ انہوں نے اشارے کی زبان سیکھی اور ان میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کے اندر بھی درد پیدا ہو، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ، جس میں گونگے اسلامی بھائی بھی تھے اور غیر گونگے بھی تھے، تو رائے خدا میں سفر پر تھے یہ حضرات، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ایک گونگے پر انہوں نے انفرادی کوشش کی اور اشارے اشارے میں اس کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ جب انہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا تو وہ گونگا جو تھا وہ چونکا، اور چونک کر اشارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کون صاحب ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ گونگا ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متعارف ہی نہیں تھا، اس کو تعارف ہی نہیں تھا سرکار کا۔ تو ہمارے مدنی قافلے والوں نے اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہے۔ تو اب اندازہ لگا ہے کہ اس میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بیچاروں کو نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں، اور چونکہ لوگ بھی ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، تو یہ بہت ساری معلومات سے محروم رہتے ہیں۔ تو اب جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا انکار کر دے گا تو بھلے نا لاکھ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان تو نہ ہوا نا، مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ان میں بہت کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ڈھیر سارے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ ان کو خالی محبت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اسی طرح ایک گونگے بہروں کا ایک ان کے اسلامی بھائی کافی مل کر وہ ملاقات کی ترکیب بنی، میرے پاس تشریف لے آئے، لائن میں لگ کے مل رہے تھے، تو ایک گونگا بہرا جب آگے تھا اور پیچھے سے انہی میں سے مجھے اشارہ کیا کسی نے کہ یہ فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو میں نے پیار سے اس کو تھوڑا سا سمجھایا اشاروں میں، تو فوراً الحمدللہ اس نے توبہ کر لی۔ یہ یہیں فیضان مدینہ کا واقعہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان میں ابھی شامل بھی ہوئی، یہ چند سال پرانا واقعہ ہے۔ تو ان کو تھوڑی سی محبت دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پیار دیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے ساتھ قافلوں میں بھی سفر کریں گے، یہ آپ کے ساتھ نیکی کی دعوت میں بھی آئیں گے۔ جب ان کو لے کر آپ قافلہ لے جائیں گے، نیکی کی دعوت پہ لے جائیں گے، تو عام لوگ آپ سے زیادہ قریب آئیں گے کہ دیکھو جن کو کوئی یعنی کہ منہ نہیں لگاتا، ان کو یہ دعوت اسلامی والے گلے لگاتے ہیں، ان کو اتنی محبت دیتے ہیں، یہ ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں، ان کو داڑیاں رکھواتے ہیں، ان کو امامیں سجواتے ہیں، تو لوگ آپ کے مزید قریب آئیں۔ اسی طرح نابینا اسلامی بھائیوں کو بھی آپ پیار دیں، محبت دیں، ان کو بھی قافلوں میں سفر کروائیں، یہ بھی بیچارے تیار ہے، کوئی ان کی انگلی پکڑے، ان کو انگلی دو گے یا آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ چل پڑیں گے۔ اب آپ ان کو بیچاروں کو نابینا سمجھ کر ٹھکرا دو گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو بھی محبت دیں، ان کو بھی محبت دیں، سب کو محبت دیں، انشاءاللہ محبت دیں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد، پتوں کی، قصور، بھائی پھیرو، ان شہروں میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور ہمارے اس اجتماع میں الحمدللہ شریک ہیں۔ اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل پر یہ اسلامی بھائی ہمارے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے۔
عمومی اور خصوصی دونوں. وہ خصوصی کا امتیاز کرنے کے لیے ہم آج عمومی بن گئے ہیں. اس لیے کوئی محسوس نہ فرمائے خصوصی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا. تو آج ویسے ہی ان کا مدنی مذاکرہ ان کی ویلیو ہے, یہ خصوصی آج. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے, کیا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا کام ملکی سطح پر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ آج ہمارے ملک کے کئی شہروں میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے حلقے بھی لگتے ہیں. بڑی راتوں میں ہونے والے سنتوں بھرے, بڑی راتوں میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت اور رمضان مبارک کے اجتماعی اعتکاف میں بھی ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی ترکیب کی جاتی ہے, جن میں باقاعدہ اشاروں کی زبان میں نعت, بیان, ذکر اور دعا کی ترکیب بھی ہوتی ہے. اور یہ نعتوں میں پھوٹ پھوٹ کر ہوتے بھی ہیں. ایک بار یہ میرے پاس کچھ جمع ہو کر آئے تھے تو ان کو دھن چڑھی تھی, نعتیں پڑھنی شروع کر دی. ان کی نعت سن کر ظاہر ہے عمومی کو ہنسی آئے, لیکن یہ اسے مطلب ڈوب کر رقت کے ساتھ رو رو کے نعتیں پڑھ رہے تھے اپنی زبان میں, آؤ آؤ کر کے پڑھ رہے تھے نعتیں, اور یوں اشارے کر رہے تھے اور اس طرح لگے ہوئے تھے. یہ جو میں نے اشارہ کیا نا, جو یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں, یہ خوش ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کو مدینے سے محبت ہے. یہ سبز گنبد کا اشارہ, گنبد خضرا, یہ گنبد, یہ منارہ, اور یہ کعبہ شریف کا اشارہ ان کا. یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کو مدینہ منورہ سے اور کعبہ مشرفہ سے پیار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کو ہم ٹھکرا دیں. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کو محبت دینی ضروری ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں مختلف اجتماعات میں ان حضرات کی بھی حاضری رہتی ہے, ان اسلامی بھائیوں کی. نیز اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے مبلغین کو اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے 30 دن کا تربیتی کورس بھی الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ کئی اسلامی بھائی کورس کرتے رہتے ہیں. 30 روزہ کورس ہوتا ہے. آپ بھی مت کیجیے, جو میرے عمومی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور ان بیچاروں کی ہمدردی کریں, اور اشاروں کی زبان سیکھیں, قفل مدینہ کا کورس کریں, اور ان میں نیکی کی دعوت کی دھومیں بچائیں. ان میں بھی ایک سے ایک آپ کو داستانیں ملے گی. یہ بھی پورے کے پورے انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی ہزار مسائل ہوتے ہیں. ایک تو بیچارے اس ظاہری نعمت سے محروم, تو اس طرح ظاہر ہے کہ یہ ان کو نوکریوں میں تکلیف, روزگار میں تکلیف. اگر روزگار ملے گا تو ان کو مشقت والا ملے گا, مزدوریوں والا, تنخواہ ان کو کم ملے گی. یہ بیچارے نہ سیل مین بن سکتے ہیں, نہ کوئی دفتری کام کر سکتے ہوں گے, کوئی اہم چھوٹے موٹے کام ملتے ہوں گے بیچاروں کو. تو یہ بہت دبے کچلے لوگ ہیں. آپ آگے بڑھیے, ان کو گلے لگائیے, اجتماع کے ختم کے بعد ان سے اچھی طرح ملیے اور ان کی پیٹھ تھپک کر گلے لگا کر ان کو حوصلہ دیجیے کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو. نابیناؤں کو بھی گلے لگائیں, ان کو بھی کہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہر طرح سے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مل جل کر انشاءاللہ ہم مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. جاری رہے گا. کو دیکھنے کو